فتح عطا فرمائی، اور تمام لوگوں نے، ایک تعداد تھی عربستان کے علاقے میں، ایک کیا تھی، جو صرف اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اگر یہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں نا، بندے بھی ان کے پاس تھوڑے ہیں، غذا بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، سواریاں بھی، اسلحے نہیں ہیں، تو پھر سمجھنا ہی پڑے گا کہ اسلام حق مذہب ہے۔ یہ کئی قبیلوں میں یہ بات چلی ہوئی تھی کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہوگی نا، اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس جنگ کی وجہ سے جب صحابہ کرام رسول اللہ کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو فتح کو دیکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کر گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ ناممکن ہے، 950 کے مقابلہ میں جن کے پاس اسلحہ بھی فل ہو، سواریاں بھی فل ہوں، کھانے پینے کی بھی ہر طرح کی عیاشی ہو، اور اپنے آپ کو عربستان کے جنگجو اور پہلوان وہ اپنے آپ کو شمار کیا کرتے ہوں، اور دوسری جانب سواریاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، تعداد 2 گنا سے بھی کم ہے، 2 گنا سے بھی کم ہے، اور بھوک پیاس کا یہ عالم ہے کہ چہرے زرد ہیں، کمزور جسم ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو فتح ہوئی ہے۔ تو ایک تعداد تھی قبیلوں کی جو اس فتح کو دیکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے فوج در فوج سرکار کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کرتے گئے، کیونکہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سرداروں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھ لیں گے جب پہلا ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، جس کو فتح ہوگی سمجھ لینا اللہ کے ہاں وہی اچھا ہے، اللہ کے ہاں وہی اچھا ہے۔ تو سرکار کو فتح ہوئی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ مختصر سا خاکہ تھا۔ آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، حب الشہوات من النساء، بڑی اہم ترین بات ہے، لیکن کچھ غور کرنے سے ہی سمجھ آئے گا، کچھ غور کرنے سے ہی اصل میں اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، مسلمان جو کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں، نفسانی شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ یہ بات دراصل اس کے اسباب میں سے کچھ سبب کا یہاں ذکر ہے، کچھ سبب کا یہاں ذکر ہے۔ بھئی جن جن باتوں کی وجہ سے ایک مسلمان مجرم بنتا ہے، گناہ گار بنتا ہے، فاسق کو، ان میں سے کچھ یہ بھی ہے، ان میں سے اور ان کچھ میں اللہ کریم نے جو سب سے پہلا سبب رکھا ہے نا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زُيِّنَ، آراستہ کی گئی یا مزین کی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، کیا؟ حب الشہوات، گندی خواہشات، جھوٹی اور باطل خواہشات کی جو محبت ہے نا، یہ لوگوں کے نزدیک بڑی اچھی ہے، گناہ گار لوگوں کے نزدیک بڑی اچھی ہے، کیونکہ زُيِّنَ کا جو نائب فاعل بن رہا ہے وہ حب الشہوات ہے، کیونکہ زُيِّنَ فعل مجہول ہے، اس لیے اس کا فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل آئے گا۔ گرامر سمجھنے والوں کے لیے جملہ میں نے بولا۔ تو ان میں پہلا سبب کس کو رکھا مالک کریم نے؟ فرمایا من النساء، عورت۔ فتنے کا پہلا سبب قرآن کی روشنی میں کون ہے؟ کسی مسلمان کے گمراہ ہو جانے کا پہلا سبب کس کو بیان کیا قرآن نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدأ بہن لأنہن، مفسر قرآن نے کہا کہ اللہ کریم نے شہوات میں ڈوب جانے والوں کے لیے کچھ علامات اور کچھ اسباب بیان فرمائے۔
تو سب سے پہلے بدأ بہن، عورت سے ہی ابتدا کیوں کیا کہ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے عظیم ترین سبب کیا ہے؟ عورت ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کسی کو اگر مثلا میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ایک شکاری ہے، ہرن کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ کس کو شکار کرنا چاہتا ہے؟ ہرن کو، شیر کو، چیتے کو، ہاتھی کو۔ تو ابتداءً جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جسم میں کیا ڈالے گا؟ رسی۔ کیا ڈالے گا؟ جب زندہ پکڑنا چاہتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں آ جائے، رہے بھی اسی طرح، رہے بھی تو اس کے پاؤں میں رسی ڈالے گا، اس کے گلے میں رسی ڈالے گا، یا اس کے ناک میں۔ باقی کام بعد کے ہیں، کسی کمرے میں جا کے بند کرے، پنجرے میں جا کے بند کرے۔ اگر زندہ سلامت، کیونکہ اب شیر کو ہاتھ تو ڈال نہیں سکتا، شیر کو ہاتھ تو ڈال نہیں سکتا، تو اب اس شکاری کے لیے شکار کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ رسی کے ساتھ وہ اس کو صحیح سلامت اپنے پاس لے آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے آسان طریقہ تو گولی ہے، لیکن صحیح سلامت نہیں آئے گا، صحیح سلامت۔ اب سمجھیں جو مفسر قرآن نے لکھا کہ سب سے پہلے عورتوں کو کیوں رکھا گیا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے شیطان کے پاس بھی جال ہے، شیطان کے پاس پھنسانے کے کیا ہیں؟ ان جالوں کی جو رسیاں ہیں وہ یہی عورتیں ہیں۔ شیطان ہے شکاری، مسلمان ہے اس کا شکار، اور شکار کیا ہے کہ مسلمان کو وہ گناہوں میں لگا دیتا، مسلمان کو وہ، اور یہ جو عورتیں ہیں نا یہ اس کے جال کی رسیاں ہیں، شیطان کے جال کی۔ کون سی عورتیں مراد ہوں گی؟ فاحشہ، بازاری عورتیں۔ کون سی عورتیں؟ پرہیزگار عورت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو الٹا شیطان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی، وہ شیطان کو کب قریب آنے دیتی ہے، اس کا حکم تو وہی ہوگا شیطان کی طرف جیسا ایک پرہیزگار مسلمان کا ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس سے مراد وہ بازاری عورتیں ہیں، وہ گندے قسم کی لڑکیاں جو اپنی جھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتی ہیں، تو ظاہر ہے پھنسیں گے بھی وہی جو گندے قسم کے لوگ ہوں گے، جو گندے قسم کے۔ پرہیزگار تو ان کنجریوں کو دیکھ کے کسی صورت راضی نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ ان کے جال میں پھنسیں، چاہے جائے کہ وہ ان کے، بلکہ پرہیزگار کی تو یہ شان ہے اگر کہیں ایسی بات بن جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے نکل جانے کی۔ یہ کنجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی لڑکیوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ مسلمان متقی پرہیزگار مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اجنبی خاتون سے رابطہ رکھے، اجنبی خاتون سے، خواہ وہ رابطہ بائی فیس ہو، فیس ٹو فیس کسی بھی حیثیت سے، یا وہ موبائل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے ہو، یا انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی بھی حیثیت سے۔ انٹرنیٹ میں کیونکہ بہت سارے ذرائع، انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، وہ کسی بھی ذریعے کو اپنا لیں، حتیٰ کہ خط و کتابت کے ذریعے کو ہی اپنا لیں، کوئی جدید آلہ نہ ہو، تب بھی یہ کام وہی کریں گے جو بغیرت اور دیوس ہوں گے۔ غیرت مند مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ اصول یاد رکھ لینا، جو آج کسی کی عزت کو چھیڑے گا مرنے سے پہلے اپنی عزت کو اسی طرح دیکھے گا، پھر ہی موت آئے گی۔ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ ایک سائل آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے زنا کی اجازت مانگتا ہوں۔ کس چیز کی اجازت لینے گئے؟ سرکار نے فرمایا میرے چند سوال ہیں، ان کے جواب دے دے، پھر دیکھیں گے۔ پھر جس طرح وہ پچھلے دنوں سیدنا ابراہیم الادم کا قول مبارک آیا تھا، سرکار نے فرمایا یہ بتا کیا تجھے پسند ہے کہ تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ پہلا سوال سرکار نے کیا۔
دوسرا سوال کیا تجھے پسند ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ تیسرا سوال سرکار نے کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بیوی سے کوئی زنا کرے؟ چوتھا سوال سرکار نے اس میں کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بیٹی سے کوئی؟ وہ رونے لگا اور عرض کرنا یا رسول اللہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یا وہ کسی کی بیوی ہوگی، یہی رشتہ ہوگا نا۔ فرمایا جب تجھے پسند نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کی سمجھ میں وہ توبہ کر کے اٹھ کے چلا گیا، توبہ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ آج کے فاحش، بے حیا اور بغیرت دیوس قسم کے مردوں کو یہ حدیث چیلنج کر رہی ہے اور دعوت فکر دے رہی ہے۔ ارے بغیر تو آج کسی خاتون کی بھی عزت کو تم چھیڑو گے وہ کسی کی ماں تو ہوگی نا۔ چلو مان لیا وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے، کسی کی بیٹی تو ہے نا، کسی کی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی۔ سرکار نے اسے 4 ہی باتیں پوچھی ہیں، اور یہ صرف اس ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی ہی اس لیے گئی تھی کہ تو آج پوچھے گا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت نکل آئے گی، راہ ہدایت۔ باقاعدہ فقہاء نے، محدثین نے اس طرح صحابہ سے جو اس طرح کے معاملات ہوئے اس میں کلام کیا ہے کہ ان لوگوں سے اس طرح کا کام کرا کے آنے والوں کے لیے راہ ہدایت کا سامان مہیا کیا گیا ہے کہ اگر کبھی یوں ہو جائے تو اس کا یہ حل ہوتا ہے، اگر کبھی یوں ہو جائے تو اس کا یہ حل ہوتا ہے۔ غور کریں، قرآن نے جس چیز کی ابتدا رکھی کسی کے گمراہ ہونے کی، فاسق و فاجر ہونے کی، آج ہم قرآن نے جس وقت ابتدا رکھی تھی اس وقت ایسا معاشرہ نہیں تھا، مسلمانوں میں ایسا معاشرہ نہیں تھا، لیکن 1400 سال بعد آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فحاشی عریانی اور زنا کا جو باب کھلا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب کون ہے؟ جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اگر عورت یوں ننگی بازاروں میں نہ نکلتی، اگر عورت یوں بن سنور کے خوشبو لگا کے بازار کی طرف نہ جاتی اور انتہائی ٹائٹ قسم کا لباس یا انتہائی بری قسم کا لباس پہن کے بازار میں نہ نکلتی تو کون اس کو گھر آ کے چھیڑتا؟ پوچھو اپنے بزرگوں سے پوچھنا، اپنے والدین کے والدین سے پوچھنا، تمہارے زمانے میں اتنی بے حیائی تھی؟ وہ کہیں گے بیٹا نہیں۔ اس کی وجہ اس وقت عورتیں باپرد ہوتی تھی، اس وقت عورتیں کیا ہوتی تھی؟ اب عورتوں کو بے پردہ کیا ہے سکول، کالج اور یونیورسٹی نے۔ آج عورت کی عزت کو پامال کیا ہے سکول، کالج اور یونیورسٹی نے۔ آج عورت کی عزت کو پامال کیا ہے تفریح گاہوں نے۔ آج عورت کی عزت کو پامال کیا ہے شاپنگ سنٹروں نے۔ یہ 3 اسباب مین ہیں، اگر ان پر اسلامی حکومت آ جائے تو عورت پہ سختی کے ساتھ پابندی ہو جائے گی۔ سکول جائے گی لیکن آنے جانے میں، پڑھنے پڑھانے میں بے پردگی نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح ہوگا جس طرح آج جامعات کا ماحول ہے۔ عرصہ دراز میں ایک ٹیچر بچیوں کو پڑھاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کس کی شکل کیسی ہے، کس کی شکل، اور جب کسی کی شکل کوئی نہیں دیکھیں گے تو گمراہ کیسے ہوں گے؟ کو بات سمجھ آئیے؟ کسی کی وضاحت، کسی کی جسامت، کسی کے کچھ مخصوص اعضاء جب کوئی دیکھتا ہے نا پھر ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ یار میں اس تک پہنچوں، یہ مجھ تک آئے۔ جب تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی۔ پہلے آنکھ بھٹکتی ہے، پھر دل میل ہوتا ہے، پھر باقی اعضاء اس کی طرف لپکتے ہیں۔ جب آنکھ ہی کی حفاظت کر لی جائے تو سارے کام ختم ہو جائیں گے، سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ بھائیوں بزرگوں، اس بات کی ضرورت ہے اس وقت کہ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرو جو اسلام چاہتا ہے۔ ان یہودیوں کی تعلیم دینے والوں کو نہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ پورے محلے کی بچیاں بھی تو اسی لباس میں جا رہی ہیں، آپ پورے محلے والوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔
آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بیوی کا لباس کیسا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بیٹی کا لباس اور اس کا طرز عمل کیا تھا۔ میری بیوی کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہونا، یہ صحیح مسلم، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کی بیوی کے متعلق مجھ سے سوال، آپ کی بیٹی کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا مالک کہ یہ بے پردہ کیوں نکلتی تھی۔ کو بات سمجھ آئی؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ اس کے باپ سے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوئی سوال یہ آ کے کرے گا نا جی اس طرح کا سکول ہی کوئی نہیں ملتا۔ اول تو میں کم از کم اس بات کو نہیں مانتا کہ اس وقت ایسا سکول کوئی نہ ملے جس میں بندہ کہے جی ہم بچی کو بے پردہ نہیں بھیج سکتے، وہ کہے نہیں جی بے پردہ ہی بھیجنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ایسا کوئی سکول مسلمانوں میں، کم از کم ہمارے شہر فیصل آباد میں ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے جی ایسا سکول ملتا ہی نہیں ہے، ناممکن ہے ایسی بات۔